اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات صلوات بجی محمد علیہ وسلم. آخر خاتر سید ہدایت حسین زیدی سید اظہر علی زیدی سید امجد علی زیدی سید نصرت شمشاد سید سجاد حیدر والدین و برادران سید دولت علی زیدی والدین سید باقر زیدی سید سید جعفر مرحوم اور تمام شہداء ملت جعفری اور اپنے بھی مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. سلام علیکم فرما دیجیے محمد علیہ محمد. آپ احباب آگے تشریف لائیں گے, ایک بار اور ممبر کو آگے لے جائیں. ہاں میں نے یہاں یہ طریقہ دیکھا کہ بجائے لوگوں کو بلانے کے ممبر آگے کر دی, تو اس لیے میں نے کہا ممکن ہے آپ کا رواج کچھ اور ہو تو ایک بار اور ممبر کو آگے بڑھوا دوں. سلوات میں ایسا نہ ہو باہر پہنچ جاؤں. آگے بڑھاتے ہیں بغیر تمہید میں وقت ضائع کیے بغیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کل ہم نے آپ کے سامنے شجرہ بیان کر دیا. تسلسل قائم کرنے کے لیے 2 منٹ میں ذرا سا اس کے ساتھ تسلسل قائم کرنے کل کی گفتگو کے ساتھ 2 منٹ میں کل کی گفتگو کا خلاصہ کیے دیتے ہیں کہ آپ کا پدری شجرہ اور مادری شجرہ دونوں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. پدری شجرے میں چوتھے پشت میں جا کے آپ کا اور حضور کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے, یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ٹھیک ہے, اور 7ویں 8ویں پشت میں جا کے, کیونکہ ایک نام کا کہیں اضافہ ہے کہیں کم ہے, ایک نام ہے اس کا کل رہ گیا تھا روحا یا روحا, ایک نام رہ گیا اس کو ملا لیا جائے تو 8, ورنہ 7ویں پشت میں جا کے مادری شجرہ بھی آپ کا حضور کے ساتھ مل جاتا ہے. انہی میں ہم نے ایک ہستی کا اور بھی ضمن تعارف کرا دیا تھا عامر کا, کہ یہ عامر ابن لوئی ابن غالب جو تھے, عامر وہی ہیں جن سے بنی عامر قبیلہ چلا. اس بنی عامر سے تھی جناب فاطمہ کلابیہ یعنی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا. ٹھیک ہے, آج بات کرنی ہے جناب خویلد کے بارے میں. آپ دیکھیں کیسے کیسے دشمنی نکالتے ہیں. علی کے بابا کو کافر بنا دیا, علی کے بابا کو کافر بنا دیا. آج تک وہ سلسلہ جاری, آج تک وہ سلسلہ. کل ایمان کا بابا کافر, کل ایمان کے ماننے والے کافر. آپ دیکھیں نا, آپ تسلسل تو دیکھیے تاریخ کا. آپ کو کوئی دلیل نہیں چاہیے, آپ کو اپنے حق پر قائم ہونے کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ کل ایمان کے بابا کو بھی انہوں نے کافر کہا, کل ایمان کے ماننے والوں کو بھی کافر کہا. ختم ہو گئی بات. تو سب سے بڑی ہمارے ایمان کی دلیل ہی یہ ہے کہ ہم کل ایمان کے ماننے والے ہیں, اور یہی سب سے بڑا جرم ہے کہ کل ایمان
الفجار میں جہاں ہو چکے. اس لڑائی میں جناب خویلد لڑکے ختم ہو گئے. لیکن نہیں, کردار کو مشق کرنا بھی تو ہے نا کہیں سے. خویلد خود بتا رہی, میں بتاؤں گا تجارت کیسے ان کی شروع ہوئی, لیکن پہلے بتا دوں کہ کیسے کیسے ظلم کرتی ہے یہ دنیا. یہ مورخ, یہ محدث کس طرح سے ظلم کرتے ہیں کرداروں پر. یہ سیرت نگار. جناب خویلد اتنا بڑا تاجر, جب ظاہر کی جناب خدیجہ کو دولت اتنی, جب ان کی ساری دولت کا خلاصہ یوں کر دوں کہ تمام عرب تاجروں کی, سرمایہ داروں کی دولت ملا کر بھی جناب خدیجہ کی دولت کے برابر نہیں تھی. مبالغہ نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے. یہ ہمارے اہل سنت علماء نے خود لکھا ہے. مبالغہ نہیں ہے, یہ جماعت کے سامنے کہہ رہا ہوں مبالغہ کر رہا ہوں, مبالغہ نہیں ہے, سب نے لکھا ہے. ابھی آگے بتائیں گے اور بھی ثابت کریں گے. تو خویلد اتنا بڑا تاجر, اتنا بڑا تاجر, لیکن جب حضور سے رشتے کی بات آئی تو ایک تو انہیں زندہ کر دیا, جناب خویلد کو زندہ کر دیا, جبکہ وہ حرب الفجار میں ان کا انتقال ہو چکا اس لڑائی میں, لیکن زندہ کیا. اور کس حالت میں زندہ کیا کہ راضی نہیں تھے کہ وہ جو, کیونکہ اسٹیٹس برابر نہیں آ رہا. ابو طالب کے دربار تو ابو طالب کے بھتیجے سے میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. تو اب دیکھیں کیسا ظلم کیا ہے. اللہ رحم کرے ان کے حالوں پر, کیا ہوگا قیامت کے دن ان کا انجام. کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے جب رشتے کے لیے سب آئے تھے, نکاح کے لیے آئے تھے, تو اپنے والد کو معاذ اللہ, کیونکہ وہ پینے کے عادی تھے, معاذ اللہ, خاکم بدن, استغفار صد استغفار ہزار استغفار, اللہ مجھے معاف کر دے. نقل کفر کفر نہ باشد, یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے, یہیں پر موجود ہے. نہیں اپنی لاہور ساتھ لے کر آتا ہوں. جب ایسی چیزیں پڑھتا ہوں تو حوالے اپنے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ کسی کو بھی غلط فہمی اس کی پریشانی میں دور کر دوں. تو ان بدبختوں نے انہیں شرابی بنایا, خویلد ابن اسد کو, اور اس کا کہا کہ اس لیے کیا کیا, اپنی قبیلوں کے ذریعے سے جناب خدیجہ نے ان کو نشے میں کر دیا اور اس نے ان سے اجازت لے لی. اور جب وہ ہوش میں آیا تو کہا یہ کیا ہوا, کبھی میں نہیں مانتا. اب سمجھ میں آیا کیوں, کیونکہ خدیجہ کے والد ہیں نا. اب آئیے اس کو رد کیسے کرتے ہیں, اس کو رد کیسے کرتے ہیں. پہلے تو تاریخ سے ثابت ہے کہ جناب خویلد ابن اسد انتقال کر گئے. کب, حرب الفجار میں. اسی لیے آپ وارث قرار پائیں دولت کی. کیسے, تمام بہن بھائیوں میں دولت برابر سے تقسیم ہوئی, جتنا جس کا حصہ تھا عوام کو ملی, حضام کو ملی, جناب خدیجہ کو ملی, حالوں کو ملی, رفیقوں کو ملی. ان سب نے اپنی دولتوں کو اڑا دیا, ختم کیا. بہت سی دولت, لیکن کتنی ہی ہو ختم ہو جاتی ہے نا خرچ کرنے سے, ختم ہو جائے. لیکن خدیجہ کون تھی, ان کے لیے لکھا ہے کہ جب چھوٹی سی تھی, 4-5 سال کی تھی, تو جب اونٹ آتے جاتے تھے نا تجارتی بابا کے, تو زمین پہ پتھر سے لکھا کرتی تھی شوق میں کہ اتنے اونٹ گئے, اتنے اونٹ آئے, اتنا سامان گیا, اتنا سامان آیا. باپ نے دیکھا کہ میری بچی میں بڑی صلاحیتیں ہیں, اتنے
خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کی عظمت پر غلام سر حیدری ہے نا مارکیٹنگ کے لیے کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جو لوگ مارکیٹنگ کرتے جانتے ہیں نا کہ خراب سے خراب مال سیٹ کی خاطر جھوٹ بول کے بیچنا ہے. اچھی کو برا برے کو اچھا بنانا ہے, کسی کے اچھے مال کو برا بنانا ہے, اپنے برے مال کو. یہ ہر زمانے میں مارکیٹنگ تھی ہے نا. تو مال بیچنا ہے چاہے کہیں سے بیچنا ہو, جھوٹ بول کے بیچنا ہو, ریٹ زیادہ لینا ہے. ریٹ زیادہ لینے کے لیے جھوٹ گڑھنا بھی بڑا ضروری ہے. تو میں نے عرض کر دیا پہنچ گیا ہوگا پیغام آج تک. لیکن صدیقہ کیوں کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے لقب دیا کہ جن کی عورت کی حیثیت کیا تھی. اب سنیے نام خدیجہ کیوں ہے. عورت کی حیثیت کیا تھی؟ گاؤں دو سب سے زیادہ بنی تمیم میں ایک شخص کا ذکر ہے عاصم کا, جس نے اپنی 13 بیٹیوں کو زندہ گاڑا. 13 بیٹی بنی تمیم, اسی کی طرف نسبت دیتے ہیں وہ حالت تمیمی کی. اب بتائیے خویلد جو اپنی بیٹی کو اتنی عظمت دے رہا ہو, وہ بنی تمیم کے کسی آدمی سے اپنی بیٹی کا عزت کرے گا جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہو؟ اور خدیجہ کا مقام کیا ہے؟ تو آئیے ابھی آپ کو ساری باتیں ایک ایک کر کے, جب مطلب اتنے سارے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ اس کو جمع کرنا بھی میرے لیے بڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن چلیے میں لے کر چلتا ہوں. صدیقہ معلوم ہو گیا وہ کون سا معاشرہ رقم دے رہا ہے جہاں عورت کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بدبخت لوگ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر اشعار پڑھتے تھے ایک دوسرے کی عورتوں کے بارے میں بیہودہ, اور دوسرے خوش ہو کے سنتے تھے, ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اس زمانے میں اگر کوئی خاتون صدیقہ کہی جا رہی ہے تو کیا ہوگی اس کی عظمت؟ کیا ہوگی اس کی عظمت؟ کیا ہوگی اس کی عظمت؟ وہ معاشرہ اس خاتون کے ساتھ عظمت کے سامنے جھکا ہوا ہے. ابھی تو میں طاہرہ کا نام بھی بتاؤں گا وہ بعد میں, لیکن پہلے صدیقہ سمجھ میں آ گیا. وہ معاشرہ کہہ رہے صدیقہ کسے؟ خدیجہ کو. خدیجہ نام کیوں ہے؟ خدیجہ نام کیوں ہے؟ اور خدیجہ الکبریٰ کیسے بنا؟ پہلے خدیجہ کا معنی سمجھ لیجیے. یہ خدجہ اس کا مادہ ہے, خدجہ یخدجو یا خدجہ یخدجو سے ہے. اس کے معنی ہے گھٹنا, کم ہونا, ناقص ہونا. یہ اس کے معنی لفظ جا کے دیکھ لیجیے گا لغت میں, عربی لغت میں, کسی بھی لغت میں دیکھ لیجیے. خیر جیم دال جیم کا مادہ نکالیے گا, خدجہ نکل آئے گا معنی. بس خدیجہ کیا ہے؟ یہ اس میں مصغر ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ خدیجہ کیا ہے؟ جیسے صغیر ہے نا, صغیر سے صغیرہ ہے نا, ایسے کبیر سے کبیرہ, ایسے ہوتا ہے. اکبر سے کبریٰ مؤنث مذکر. اس لیے ذرا سب سمجھا رہا ہوں کہ خدیجہ اسم مصغر ہے. خدیجہ یعنی ویسے ہی اسم مصغر ہے. بس اس خدیجہ کے کیا معنی ہیں؟ گھٹا ہوا, کم ہوا. یہ خدیجہ کیوں یہ نام کیوں رکھا؟ کیونکہ عرب کے لوگ یعنی مکے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑکی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے, اس کو مار دیا کرتے تھے, بچی کو دفن کر دیا کرتے تھے. تو بچیوں کی تعداد کم تھی, خواتین کی تعداد لوگ سمجھتے زیادہ تھی, 4 شادی میں نہیں, تعداد کم تھی. وجہ لکھی ہے نام کی, کیونکہ اس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی کہ یا پھر یہ کہ عورتوں کا جو مقام تھا وہ بالکل کم کر دیا گیا تھا, گرا دیا گیا تھا. 2 ہی وجہ لکھی ہے اور تیسری وجہ کوئی نہیں لکھی, کیونکہ نام جو بھی رکھتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ اس کی. آپ کے بھی جب نام رکھا جاتا ہے تو پیچھے کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا, ہے نا اس کی کوئی وجہ. یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی اس پر نام رکھیں گے یا اس پر نام رکھیں گے, یا ایسا نام رکھیں گے یا ویسا نام. خامخواہ تو نام نہیں رکھ دیا جاتا. وہ حضور نے کئیوں کے نام بدلوائے تھے. ایک بہت بڑے معتبر صاحب کی بیٹی کا نام آسیہ تھا. کیا نام تھا؟ اس کے معنی تھے وہ عین والا آسیہ, جس کے معنی ہے گناہگار. آسی جس کو کہتے ہیں آسی, ایک الف والا آسیہ اور سین والا آسیہ وہ نہیں, عین الف اور سواد یہ آسیہ. اس آسیہ کا معنی گناہگار. آسی کی مذکر ہے, عین الف سواد یہ آسی کیا مطلب ہے؟ گناہگار. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب یہ اس سے کیا بنا تھا؟ آسیہ. تو انہوں نے نام بدلوایا کہ نام بدلو, نام جمیلہ رکھو.
یہ عورتوں کا نام نہیں رکھنا چاہیے، ایسے نام رکھو. کئی لوگوں کے حضور نے نام بھی بدلوائے، کنیتیں بھی بدلوائی، زبانیں جاہلی میں جو تھی وہ بدلوائی، یہ بدلو، پہلے نہیں تھا، پہلے تم جاہل تھے، اب تمہیں کلمہ پڑھ لیا، کم سے کم کلمے کی تو لاجیں رکھ لو، لہذا نام بدلوائے لوگوں کے. تو اب اس طرح سے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی نا. تو بس اس زمانے میں آ رہی ہے کیونکہ عورت کا مقام گھٹا ہوا ہے، کم ہوا ہوا، لہذا خدیجہ نام رکھا. یا یہ کہ تعداد کم ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ کوئی مورخ نہیں بیان کر سکا، نہ لکھ سکا. کوئی اپنی طرف سے گڑھ کے لیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن باتیں یہ لکھی ہے دو کہ بھائی اس وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن حضور نے اس نام کو بدلا نہیں، بدلا. زمانے جاہلیت کی میں مثالیں دے سکتا ہوں بہت آپ کو کہ حضور نے کتنے نام بدلے، بہت سارے نام بدلے. ایک اور بھی آپ کا صحابی بہت اچھا تھا، اس کے کنیت پتہ نہیں کیا تھی، ابو مغالیہ، غین سے ابو مغالیہ کر کے تھی، تو آپ نے کہا نہیں اپنی کنیت کو بدل، ابو راشد عبد الرحمان، آج سے عبد الرحمان تیرا نام ہے اور ابو راشد تیری کنیت ہے. حضور بدل دیتے تھے. تو حضور نے اپنی اہلیہ کا نام کیوں نہیں بدلا؟ نہیں بدلا نا، خدیجہ کا نام نہیں بدلا، بلکہ سنیے کل پڑھیں گے عبد کا تفصیل سے حال. لیکن آج اس بات کو مکمل کر دوں کہ نام کیا، خدیجہ نام نہیں بدلا، بلکہ عبد کے بعد، نکاح کے بعد جب پہلی بار آمنا سامنا ہوا تو حضور نے نام کو مکمل کیا. کیا کیا؟ خدیجہ الکبریٰ. یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ پھانس چبھی ہوئی تھی، خلیج تھی کہ بھئی یہ خدیجہ تو مانا تو اچھا نہیں ہوا ہے، کب ہوا ہوا، گھٹا ہوا ہوا یا نقص ہوا ہوا، ایسا تو نہیں ہوا، تو کیوں یہ نام رکھا گیا تھا؟ دونوں وجہ بتائیں. اور حضور نے نام اس لیے نہیں بدلا کہ اس نام کو مکمل کیا کس نے؟ خود حضور نے خدیجہ الکبریٰ کا لقب دے کر. یہ ہے خدیجہ الکبریٰ. اب آئیے تجارت کا حال کیا، اس کے بعد طاہرہ کے اور بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے دیکھیے انتظار کیے بغیر مضمون کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ معلومات بہت معذرت کے ساتھ کل بھی میں نے عرض کیا تھا عام مجالس میں ملتی نہیں. میری کوشش یہ کہ ساری معلومات آپ کے حوالے کرتا ہوا چلا جاؤں. ایک بار صلوات عنایت فرمائیے پھر ایک تاریخ کا ورق پلٹتا ہوں آپ کے سامنے. آپ جانتے ہیں نا کہ مکے میں پہلی آبادی کس سے ہوئی؟ جناب ہاجرہ تو چھوڑ کر گئے جناب ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، جناب اسماعیل کے ساتھ. بنی جرہم آ کے آباد ہوئے. جب بنی جرہم کا قبیلہ دور سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مکے کی سرزمین کے پرندے اڑے، وہ حیران ہوئے کہ نہ یہاں پانی تھا نہ یہاں کچھ ہے. تو پہچان لیتے تھے کہ اس کا مطلب کوئی ہے، کوئی پانی وانی آ گیا کہ پرندے کیسے اڑے. اب جو کیسے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے بچے کو لے کے اور پانی بھی ہے، زمزم بھی، جس نے سیراب کیا وہاں میٹھا پانی، حیران ہو گئے. تو جب پورا واقعہ معلوم ہوا تو بنی جرہم نے کہا کہ ہم یہاں پر آباد ہو جائے. کہا ٹھہر جاؤ، میں اجازت نہیں دے سکتی. ابراہیم آئیں گے، اللہ کے خلیل آئیں گے، اللہ کے نبی آئیں گے، ان سے پوچھ لینا، وہ اجازت دے تو رہ جانا، وہ اجازت دے تو رہ جانا. جناب ابراہیم آئے، انہوں نے اجازت دے دی. بنی جرہم کی بیٹی سے شادی ہوئی جناب اسماعیل کی. تو بنی جرہم جناب اسماعیل کی ساری اولاد کی کیا ہے، یہ ادھر ننیال چلی گئی. وہ ماموں ہو گئے سارے ان کے، اور ادھر ننیال ادھر ہو گئی، ننیال بنی جرہم ہو گئی. تو بنی جرہم آگے چل کر کیا ہوا؟ بنی اسماعیل کے ہاتھ میں تھا نا کعبے کی تولیت، جس کو آپ ٹرسٹی شپ کہتے ہیں، متولی ہونا کہتے ہیں. یہ جتنی تولیت تھی کس کے ہاتھ میں تھی؟ بنی اسماعیل کے. لیکن بنی اسماعیل پھر ہوتے 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 حالات اتنے بگڑے کہ 207 عیسوی میں 207 عیسوی میں بنی جرہم نے ان کے ہاتھ سے یہ سارا کعبے کا اختیار چھین لیا.
کوئی قوم جب یہ کہتی ہے نا پدرم سلطان بود پدرم سلطان بود، میرے باپ دادا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، میرے چھکڑ دادا یہ تھے، میرے پکڑ دادا یہ تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، خود کچھ بھی نہیں ہے. تو چاہے ابراہیم ہی کی اولاد کیوں نہ ہو یہ ہوتا ہے. نتیجے کے دور میں بنی اسماعیل پراگندہ ہو گئے، مگر مکے سے اپنا رشتہ توڑا نہیں، آتے رہے. ان میں سے ایک طبقہ جا کے آباد ہو گیا یمن میں، کیونکہ یمن اس وقت سرسبز و شاداب ملک تھا. اس وقت یمن نے پناہ دی ان کو، تو یمن سے انہوں نے تجارت شروع کی. اس تجارت کے بہانے ان کا مکے کے ساتھ رابطہ موجود رہا. تو خویلد کے جو پردادا تھے وہ بھی یمن میں، انہوں نے عبد العزہ سے پہلے یعنی قصے سے پہلے وہ جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے یمن یا دوسری جگہوں پہ اردن میں آباد تھے. ان کی تجارت قائم تھی. نتیجے کے طور پہ اسد کی تجارت بھی وہاں تھی، خویلد کی تجارت بھی وہاں تھی. جب قصے کے پاس سارا اقتدار آیا، قصے نے کوئی الگ بہت بڑی جس کے اوپر میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں کہ کس طرح جناب قصے نے واپس لیا ہے. اسی لیے قصے کا لقب قریش پڑا تھا، کیونکہ بنی اسماعیل کو واپس دلوایا. واپس دلوانے والا کون ہوتا ہے؟ جس میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنا حق، اپنے باپ دادا کا حق واپس لے کے رہتا ہے اگر حق پر ہو. تو جناب قصے نے واپس لیا. قصے نے جب واپس کیا تو جو یمن وغیرہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے نا قبیلے کے لوگ بنی اسماعیل، وہ سب واپس سمٹنا شروع ہوئے. اور انہی کی اولاد ہیں اسد اور خویلد وغیرہ. تو تجارت تو رہی، لیکن پھر یہ سب آگے یہاں آباد ہوئے. انہی سے پھر جناب اسد بھی، عبد العزہ کے بیٹے اسد بھی پیدا ہوئے، اسد کے بیٹے خویلد پیدا ہوئے. تو ان کی تجارت یمن تک تھی. یمن کیا تھا اس زمانے میں؟ مرکز تھا. سب سے عالمی 3 منڈیاں تھیں عربوں کے ساتھ، یعنی عربوں کی سرحدوں پہ 3 عالمی منڈیاں تھیں. یاد رکھیے گا، عالمی منڈی کہہ رہا ہوں. 3 عالمی منڈیاں تھیں، ایک یمن، ایک حبشہ، ایک شام. ایک یمن، ایک حبشہ، ایک شام، یہ 3 عالمی منڈیاں تھیں. یمن میں آتا تھا چین اور ہندوستان کا مال. کہاں آتا تھا؟ یمن میں آتا تھا. حبشہ میں آتا تھا پورے افریقہ کا تجارتی مال، حبشہ میں آتا تھا. شام میں آتا تھا سارے یورپ کا مال. انطاکیہ، اس وقت جو شہر تھی تو خیر انطاکیہ نہیں رہی، لیکن انطاکیہ کی طرف یورپ کا سارا مال آتا تھا. یہ 3 عالمی منڈیاں تھیں. اور ان 3 عالمی منڈیوں میں خویلد کا کاروبار تھا، ان سے پہلے اسد کا کاروبار تھا. جناب خدیجہ نے اس کاروبار کو بڑھایا، کاروبار کو بڑھایا. ہاں، ہر جگہ 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 یہ انتظام تھا جناب خدیجہ کا کہ ہر شہر میں جیسے آپ کے NLC کے سیل ہوتے، نیشنل لاجسٹک سیل ہوتے نا، ایسے ان کے گودام تھے کہ جہاں آرام کریں، استراحت کریں، سامان رکھیں، ٹھہریں، وقفہ دیں، پھر آگے جائیں. یہ سب سسٹم تھا. جناب خدیجہ کا تنہا ایڈمنسٹریٹر تھی اور نیچے سینکڑوں کارندے کام کر رہے ہوتے تھے. سینکڑوں کارندے، پھر ان کے اوپر ایک تاسح نام کا غلام، اس کے اوپر میسرہ، اور خواتین میں سب کے اوپر ایک ہے نفیسہ. کہنے کو کنیز ہے مگر خدیجہ کے گھر میں ایسے ہے جیسے فضہ. نفیسہ بڑا کریکٹر ہے، جناب نفیسہ کا بڑا کردار ہے. رشتے انجام دینے میں نا، اس رشتے کے لیے پیغمبر کا جو فریضہ ہے نا وہ جناب نفیسہ نے اور جناب صفیہ نے، جن کا کل ذکر کر چکا. یاد ہے نا جناب صفیہ کون ہے؟ کون ہے؟ حضور کی پھوپھی، مولا کائنات کی پھوپھی، جناب خدیجہ کی سگی بھابھی، یعنی جناب خدیجہ کے بھائی عوام کی زوجہ. عوام کی زوجہ ہے صفیہ. رشتہ بتا چکا اور ان دونوں سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کو بھی بتا چکا. چلیے اس بیٹے کے بارے میں بات مکمل کر دوں. پھانس چکی آپ کے ذہن میں کل سے. آپ سنیے، زبیر بن عوام، پھر نام لے رہا ہوں. زبیر بن عوام کون ہے؟ حضور کا بھی سگا پھوپھیداد بھائی ہے، مولا کائنات کا بھی سگا، جناب ابو طالب کی بہن کا بیٹا، جناب صفیہ کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ جناب صفیہ اور جناب عوام کے. اسی لیے زبیر بن عوام ہیں. جو میں نے کہہ دیا علی کے مقابلے پایا باطل، کوئی تعلق نہیں ہمارا. لیکن خبردار فحش کلامی نہ کرنا، کیونکہ تہمت کہاں چلی جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ ماموں ہیں، یعنی وہ حضور کے پھوپھیداد بھائی ہیں، اور حضور زبیر کے کون ہیں؟ ماموداد بھائی. علی کون ہے؟ سگے ماموداد بھائی. سنیے اب زبیر کے بارے میں. ہمت
سچ بولنے کے لیے حوصلہ چاہیے. اس میں گزشتہ چند برسوں میں اتنا کچھ گڑبڑ کر دیا گیا معاملہ کہ لوگوں سے سچ ہضم ہی نہیں ہوتا. ہمارے لوگوں سے اتنا سنا کہ ان کے کانوں میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا گیا ہے کہ وہ تاریخ سننے کو گوارا نہ ہوتا. لیکن میں سناتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور ریکارڈ ہو رہی ہے بات. مجھے کہے کا خوف ہے, مجھے کوئی خوف نہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں جا کے دیکھ لینا, جو پڑھ رہا ہوں اپنی کتابیں بھی دیکھ لینا, دوسروں کی بھی دیکھ لینا. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اچھا دوسروں کی تاریخ پڑھنا ہے, نہیں دوسروں کی نہیں پڑھنا. اگر تو نے تاریخ پڑھی ہے تو اپنی پڑھ لے, مگر وہ کہتا نہیں میں پڑھوں تو میں تو اپنی تحقیق. کیا ہے وہ عجیب ہے, دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے نہیں ہو میری تحقیق. تو خدا کے بندے دنیا کی کتابوں کو چھوڑ کے تم نے تحقیق کہاں سے کری جو نہ ادھر کی کتاب میں, نہ ادھر کی کتاب میں, نہ میری کتاب میں, نہ تیری کتاب میں. جب یہ پوچھا جائے تو کہا میری اپنی تحقیق. تو خدا کے بندے تحقیق بھی تو کتابوں سے ہی ہوتی ہے, اور کہا میری اپنی تحقیق. اب تو ہمیں آپ کے بارے میں تحقیق کرنا پڑے گی بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دعا کریں کہ اللہ ان فتنوں سے تشیع کو بچائے. یہ جو فتنے ہمارے اندر چھوڑے گئے, آپ کو پتہ ہے کیوں چھوڑے گئے؟ ہزاروں لاکھوں مارنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ جسم کی موت سے شیعہ نہیں مر رہا. جسم کی موت سے شیعہ کو نہیں مارا جا سکتا. ہزاروں مار کے دیکھ لیا, نہ عزاداری کم ہوئی, نہ مجلسیں کم ہوئی, نہ جلوس کم ہوئے. پڑھتے چلا گیا. لہذا کیا کیا؟ اب انہوں نے ان کے شیطانی دماغوں نے پیترا بدلا کے نہیں, باہر سے نہیں مارا جا سکتا, اندر سے کام دکھاؤ. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اتنا اشارہ کافی ہے. صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. یہ عالمی منڈیوں میں پھیلی ہوئی تجارت تمام جگہوں پہ. اور نفیسہ کو اچھا یہ زبیر بن عوام کے بارے میں بتا رہا تھا, جبل میں مقابلے پر آئے تھے نا, آئے نا مقابلے پر, دونوں لشکر جمائے اور مولا کائنات نے کتنے دن تاخیر کی؟ ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ نہیں, کئی مہینے تک علی جنگ میں تاخیر کرتے تھے. نازل بلاغ اٹھا کے پڑھیے, اس میں بھی مل جائے گا. تاریخ تو چھوڑیے, اس میں بھی مل جائے گا. تاخیر کرتے تھے. یہ ایک خطبے کا عنوان ہے کہ جب لوگوں نے جنگ میں علی کو تاخیر کرتے دیکھا تو اعتراض کیا, تو علی نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں کیوں تاخیر کر رہا ہوں جنگ میں. خیر بات کو لے کر چلے جلدی آگے. ہوا یہ کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا, علی لشکر سے نکلے اور کہا کہ زبیر کو بلاؤ. عبداللہ ابن زبیر بیٹا ہے کس کا؟ زبیر کا. اس نے کہا نہیں جانا. کہا کہ نہیں, علی بلا رہا ہے اور میرا ماموزات ہے, میں کیوں نہیں جاؤں گا. بات کرنے میں کیا ہے. آگے زبیر, یاد رکھیے گا جو احد میں کھڑے رہے تھے نا میدان میں, ان میں ایک کا نام ہے زبیر. جو حنین میں کھڑے رہے تھے نا میدان میں, ان میں سے ایک کا نام ہے زبیر. اور یہ بھی نہیں بتاتے یہ لوگ کہ جب خانہ زہرا پہ حملہ ہوا ہے نا تو گھر میں علی کی حمایت کے لیے موجود تھے. زخمی ہو کے گرے تھے, انہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا, انہیں حملہ بھی کر دیا تھا. یہ ہے زبیر. کیوں بتا رہا ہوں کہ زبانیں کھولنے سے پہلے تول لیا کرو. پھر کہہ رہا ہوں علی کے مقابلے میں جو بھی آیا ختم. لیکن کریکٹر پہ بس زبانی کرنے سے پہلے, فحش کلامی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو. علی نے بلایا زبیر کو. زبیر نکل کے آگے تھا, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ زبیر یاد ہے وہ دن؟ یاد دلایا کچھ. کیا یاد دلایا جانتے ہیں؟ بنی قریظہ یا بنی قینقاع کا کوئی غزوہ تھا, اس کا نام لکھا ہوا ہے تاریخ میں, میرے ذہن میں سب نہیں ہے, بھول جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ واقعہ موجود ہے. دونوں ہر جگہوں پہ ملے گا, پہلے بھی ملے گا اور پھر جمل میں مولا کائنات کے حوالے سے بھی تاریخوں میں ملے گا. صلوات بھیجیے مولا نے فرمایا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہودیوں کی طرف سے کچھ تیر آئے, علی رات میں اس طرف نکل گئے, تیر جہاں سے آئے تھے لڑنے کے لیے, کہ ان کو
پکڑا جائے یہودیوں کو، ان کی گڑھی کا محاصرہ کیا ہوا تھا مسلمانوں نے، وہاں سے تیر آ گئے. علی کو آنے میں دیر ہوئی، زبیر پریشان ہو گئے. زبیر پریشان ہو گئے، آ کر حضور سے کہتے ہیں کہ حضور اجازت دیجیے، علی کو بہت دیر ہو گئی، میں جاتا ہوں. تو حضور مسکرائے. اب مسکرا کیوں زبیر؟ پریشان ہو رہے علی کے آنے سے؟ ہاں حضور آپ جانتے ہیں کہ میں علی سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے ماموں کا بیٹا ہے علی، میں کیوں پریشانی ہوں؟ تو اب سنیے، حضور نے پلٹ کے کہا اس دن کیا ہوگا زبیر، جب تم علی کے مقابلے پر آؤ گے تم باطل پر ہوگے. کلیئر کر دی میں نے بات کہ حضور نے کہا کہ تم آؤ گے علی کے مقابلے پر اور باطل پر. تو میں نے کہہ دیا نا کہ جو علی کے مقابلے پر آیا وہ کیا ہے؟ باطل ہے. باطل ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. لیکن معاذ اللہ گالم گلوچ کرنا، گالی دینا، حلالی حرامی کرنا، اللہ کے بندو سوچ تو لیا کرو تہمت جا کر نہیں ہے. بڑھ 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 جو زمانے میں آیا بکتے چلے جا رہے ہو، بکتے چلے جا رہے ہو، بکتے چلے جا رہے ہو، اور نیچے سن رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ علی نے وہ واقعہ یاد دیا تو زبیر نے ہاں اس کو حیرت سے کہا یہ کیسے ہوگا اللہ کے رسول کہ میں علی کے مقابلے پر آ جاؤں گا؟ کہا ہاں ہوگا، تم آؤ گے علی کے مقابلے پر. اور ایسا ہوا. بس علی نے بلایا اور یاد دلایا. زبیر یاد ہے وہ دن جب مجھے آنے میں دیر ہوئی تھی، تمہارے رسول سے گفتگو ہوئی تھی؟ زبیر نے سر جھکا لیا تاکہ ہاں یاد ہے. اب کوئی سی بھی تاریخ پڑھ لیجئے گا، جائیے آج جا کے پڑھیے اور کل آ کے مجھے بتائیے کہ مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا. آج رات کو جا کے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تحقیق کیجیے. جائیے. چلا گیا زبیر واپس، اور جانے کے بعد سامان باندھا ہوا کہ نہیں لڑوں گا علی سے، واپس جا رہا ہوں. اب بیٹا کہتا ہے عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کیا یہ کیوں نہیں کہتے؟ ہاں جب کہتے واپس کیوں جا رہے ہو میدان چھوڑ کے؟ کیونکہ جانتے تھے کہ زبیر کی جانے سے کتنا اثر پڑ جائے گا، ایک جنرل چلا جائے گا. تو زبیر نے کہا کہ مجھے علی نے وہ واقعہ یاد دلا دیا، اب میں علی سے نہیں لڑوں گا، جنگ نہیں کروں گا. تو عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ علی کی تلوار سے ڈر گئے؟ نفسیاتی بات. اور تو زبیر نے بڑے غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ مجھے ہلاکت تک پہنچانے والا تو ہے. سمجھ میں آیا زبیر کا کردار؟ سمجھ میں آیا زبیر کا کردار؟ غصے سے دیکھا. کبھی کبھی اولادیں تباہ کر دیتی ہیں نا، اولاد کی محبت میں انسان کیا کچھ کر بیٹھتا ہے نا. آج بھی دیکھیں نا، یہ الگ بات ہے کہ اولادیں اتنی کمینی ہوں کہ خود کہہ رہی ہوں ابا نے چوری کی، ہم نے تھوڑی کی ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تو بھیا جیسا مان لگے گا ویسی اولاد بھی سامنے آئی. کرے ابا چورے، ابا کہہ رہے بیٹے چورے، بیٹے کہہ رہے دادا چورے، دادا بیچارہ مر گیا، وہ کسے چور بنا ہے؟ تو سب دادا پہ ڈال دو تو مر گیا، بھگتتا رہے گا. میں تو بھگت تو رہا ہوگا کہ کیا چھوڑ کے گیا ہوں دنیا میں، کون سی اولادیں چھوڑ کر گیا ہوں جو مجھے مردہ کو چور بنائے دے رہی. خیر چلیے، ہمارا ان باتوں سے کیا لینا دینا. تو زبیر نے کیا کہا کہ تو نے مجھے یہاں تیری وجہ سے میں اس ہلاکت کے دروازے پر پہنچا ہوں. کیونکہ یہ بہت آپ جانتے ہیں نا، آگے تک ان کا ایک کریکٹر ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہاں کے بھی اس موقع پہ بتائیں گے. یہ بھی بڑا عجیب اور دلچسپ واقعات ہیں تاریخ کے کہ کہاں کہاں مولد پھنس گیا کہ کسے حق کا ہے کسے باطل کا ہے. صرف ہمارے باپ میں نہیں پھنسے، خود بھی باپ میں پھنس گئے اپنے کہ کس کو صحیح کہیں کس کو غلط کہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مارنے والے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو دونوں جا فارغ کر دیا. پھنس گئے نا، ایک دفعہ جھوٹ بولو گے تو ہر دفعہ بھی جھوٹ ہی بولنا پڑے گا نا. تو بس جب بیٹے کو کہا کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچی، غصے میں گھوڑے پر بیٹھے تلوار نیام سے نکالی اور علی کے لشکر پہ لشکر کے سامنے آ کے مبارز سر کیا لڑا مجھ سے. علی نے زبیر کو آتے دیکھا، اعلان کر دیا پورے لشکر میں خبردار کوئی زبیر کے مقابلے پر مت نکلنا. یہ تاریخ بتا رہا ہوں جو نہیں بتائی جاتی ہے آپ کو. کیا فرمایا مولا نے؟ کوئی زبیر کے مقابلے پر نہیں آئے گا. پر جلد سے زبیر جاتے تھے، سپاہی پیچھے ہٹ جاتے تھے، نہیں لڑتے تھے. کیوں؟ علی کا حکم تھا. 2 چکر لگائے، 3 چکر لگائے زبیر نے، میدان چھوڑ کر چلے گئے، نہیں لڑے. راستے میں کہیں علی
انعام کے لیے سر لے کر آئے، مولا نے بھگا دیا ان کو، لے جاؤ، جو جملے کہے وہ آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ اس لیے کسی کے بارے میں زبانیں کھولنے سے پہلے خدا کے بارے بندو تھوڑی سی تحقیق ضروری ہے۔ باطل ہے، علی سے مقابلے پر آ گیا، ختم ہو گیا، کریکٹر ختم ہو گیا۔ جناب یوشع بن نون کے مقابلے میں موسیٰ کی زوجہ آئیں، اہلیہ نبی کی بیٹی، نبی کی زوجہ، قصہ ختم۔ قصہ جناب صفورہ، کیا نام ہے؟ جناب صفورہ، قصہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ مقابلے پر آ گئی، مسیح کے مقابلے پہ، اس کے مقابلے پر آ گئی۔ ارے پھر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاؤں گا۔ ابھی میں صرف اتنا بتا رہا تھا کہ عوام کون؟ جناب خدیجہ کے سگے بھائی کون ہیں؟ جناب خدیجہ کے سگے بھائی۔ جناب خدیجہ نے دولت کو اتنا بڑھایا، اتنا پھیلا دیا۔ اب آئیے لقب طاہرہ۔ پھر میں نے کیا کہا تھا کہ اتنے سارے نام لے آئے، آپس میں دو نام نہیں مل رہے۔ بھائی اتنی بڑی خاتون، اتنی بڑی خاتون، اتنی بڑی خاتون، یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ کس کس نے رشتہ بھیجا؟ یہ تمہیں نہیں معلوم کہ دو جو پہلے شادیوں میں تھی شوہروں کے نام کیا ہیں؟ جس نے بھی لکھے دو الگ نام، جس نے بھی لکھے دو الگ نام، جس نے بھی لکھے دو الگ نام۔ کیوں؟ جب اتنی بڑی خاتون ہے تو جب رشتے جنہوں نے بھیجے ان کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں، تو جو شوہر رہے ہوں گے ان کا نام کتنا مشہور ہونا چاہیے۔ اور پھر دو گمنام آدمیوں سے شادی کرنے والی خاتون نے اتنے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ٹھکرا کیوں دیے؟ عباس بتا دے کہ قیامت کسے کہتے مل کر بولو نا، عاشق صلاۃ رہے سمائی۔ ابھی دلیل نہیں بنی، ابھی دلیل نہیں بنی، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ ابھی مرضی ان کی، پہلے دو کا انتقال ہو گیا لہذا نہیں کی، بڑے سے بڑے تو یہ کہہ سکتا ہے نا، جو 14 نام گڑھ کے لا سکتا ہے، 14 نام گڑھ کے لا سکتا ہے، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے یہ کہہ دینا؟ تو مرضی کی نہیں۔ اچھا چلو یہ تو مانتے ہو نا کہ طاہرہ کا لقب زمانے جاہلیت میں ملا۔ طاہرہ کا لقب زمانے جاہلیت کا ہے، بات کا نہیں اسلام کے بعد کا۔ پہلے کا ایک طاہرہ کہتا تھا پورا معاشرہ جو خواتین کا مذاق اڑاتا تھا، وہ جناب خدیجہ کا ذکر آتی کہتا تھا طاہرہ، اور صرف طاہرہ نہیں، سیدۃ النساء قریش، قریش کی عورتوں کی سردار، ملکۃ العرب، جہاں کوئی حکومت نہیں تھی وہاں ایک ہی ملکہ تھی جس کا نام تھا خدیجہ۔ کسی کی حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے لوگ تھے، ملکۃ العرب۔ تو طاہرہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ معاشرہ گواہی دے رہا ہے۔ کیوں طاہرہ کہہ رہا ہے؟ اگر پہلے دو عقد ہوئے تو طاہرہ لقب کیوں ہے؟ زمانے جاہلیت کا لقب ہے نا، زمانے جاہلیت میں طاہرہ کہا جاتا۔ خدا کے بندو خود ہی لکھ رہے ہو، دو شادیاں کی، خود ہی لکھ رہے ہو کہ زمانے جاہلیت میں اتنی باعظمت اور باعصمت خاتون تھی کہ اسے طاہرہ کہا جاتا تھا۔ تو طاہرہ کا مطلب یہی ہوا کہ کوئی زمانے جاہلیت کی رچ اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو، چھو کر بھی نہ گزری۔ غلطیاں تو دو باتیں اس کی تھی، دو باتیں اس کی تھی طاہرہ کے لیے۔ ایک یہ سبب ہے اور دوسرا سبب پوری تجارت
اشارہ کہتے ہیں کہ ابو طالب پر غربت آ گئی، جناب ابو طالب پر غربت آ گئی تھی، حالات خراب ہو گئے تھے، لہذا بھتیجا جوان ہوا تو بھتیجے سے کہا کہ آپ بھی کچھ کیجئے، حالات خراب ہیں گھر کے، کچھ کاروبار، یعنی 25 سال تک معاذ اللہ حضور نے کچھ کیا ہی نہیں بقول ان کے۔ پہلی بار لے کے گئے حضور جناب ابو طالب، چلو میں اپنی چچا زاد خدیجہ کے پاس لے کر چلتا ہوں، وہاں جا کے بتایا کہ بھئی حالات ایسے تھے، سب کو اپنا مال دے کے تجارت کا، میرے بھتیجے کو بھی دے دو۔ انہوں نے کہا جائیے لے جائیے مال، یہ ہے ایسا ہوا۔ اب سیرہ ابن حشام سے سنو، ابن حشام میں سنو، جو صادق اور امین ہو اور مکے میں رہتا ہو تو جناب خدیجہ کے کاموں میں اس کا نام نہیں ہے۔ اب سنیے، ایک محلہ تھا، اب نہیں ہے، ایک محلہ تھا مکے میں، بئر سقیہ، سقیفہ نہیں، یا بئر سیقفہ، وہ زیر زبر کی وجہ سے نام تھا۔ یہ محلہ تھا جیسے پوش علاقہ، جیسے آج آپ کا ڈیفینس ہے نا، ایسا علاقہ، اس طرح کا علاقہ تھا۔ اس میں محل تھا جناب خدیجہ کا، پہاڑی کے، اب تک اس کا محل کو وہاں پر موجود ہے، نشان سے مراد ہے کہ وہ علاقہ کی یہاں جناب خدیجہ کا محل ہے۔ بعض لوگوں نے آثار بھی نکالے، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، میں جتنا جانتا ہوں بس وہی بتا رہا ہوں۔ اس محلے میں اور اس محل کے گرد غریب لوگوں کے گھر تھے، کیوں تھے؟ جناب خدیجہ کے والد نے آباد کیا تھا اور جناب خدیجہ نے آباد کیا تھا، کیوں؟ تاکہ ان سب کی پرورش ہو، ان کی پرورش اپنے باپ سے آگے بڑھ کر اس طرح کی کہ ان غریبوں نے ایک لقب دیا تھا ام المساکین۔ کیا لقب دیا تھا؟ ام المساکین، مسکینوں کی ماں، غریبوں کی ماں، بھوکوں کی ماں۔ تو جو اتنے لوگوں کو، محلے کو آباد کرے، غریبوں کو اپنے محل کے گرد، تاکہ میری چھاؤں میں یہ بھوکے نہ رہیں، یہ بے لباس نہ رہیں، تو اب مجھے بتاؤ وہ اپنی سگی بہنوں کی بیٹیوں کو کیسے پالے گی؟ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہے وہ حالہ کی بیٹیاں کہ اس طرح سے پالا کہ کبھی انہیں اپنی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ جنہیں تم بیٹیاں کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں بیٹیاں، وہ بیٹی نہیں جو رحم خدیجہ سے وجود میں آئی۔ برائے خوشنودیے ماری سے چادرے کتبی، بی بی پاک سیدہ طاہرہ مطہرہ خیر اللسان، کنیز خدا، نبوت امامت کی کام، صدیقہ کائنات، معصومہ کونین، فاتح مبارکہ، بی بی پاک زہرا بنت محمد سلام اللہ کی عظمت پر بلند تر حیدری سلام۔ کیا مطلب ہے قاعدہ کا؟ سمجھ میں آ گیا؟ سیرت ابن حشام لکھتا ہے، حشام لکھتا ہے اپنی سیرت میں، اسے سب نے نقل کیا، سارے حوالے ہیں میرے پاس۔ اگر کوئی زیادہ مجھے چھیڑنے کی کوشش کرے گا، کل یہاں اسٹول لا کے رکھ دینا، کتابیں یہاں رکھ دوں گا، لیکن کوئی چیلنج کرے گا نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ کتابیں ہیں۔ وہ ہمارے مرحوم بزرگ، بہت بزرگ فیصل آباد کے مولانا اسحاق مدنی جانتے ہیں نا، تو وہ ان کی کلپ بھی بہت کافی ہے۔ انہوں نے کتنا سچ بولا ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں حوصلہ چاہیے، اس بڑھاپے میں ایسی سچی باتیں کرتے ہیں۔ اور اب بھی لوگ 1400 سال بعد صحیح لیکن بولنا شروع ہو گئے، کچھ ایک دو کے منہ سے مولا کا لفظ نکل گیا۔ سمجھ میں آیا، انشاءاللہ اگلے 1400 سال میں باقی بھی سمجھ جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ آپ اندازہ لگائیے جس قوم نے مولا کے معنی سمجھنے میں 14 صدیاں لگا دی، وہ خدیجہ کا مرتبہ سمجھنے میں کتنی اور صدیاں لگی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس
ابن شام لکھتا ہے کہ نہیں، ابو طالب لے کے نہیں گئے، بلکہ صادق اور امین کی شہرت پہنچی خدیجہ کے کانوں، صادق اور امین کی شہرت پہنچی جناب خدیجہ کے کانوں میں پہنچی شہرت، لہذا اپنی کنیز خاص جناب نفیسہ، میں نے جناب نفیسہ کا مقام کیا بتایا آپ کو؟ یہ جناب نفیسہ ایسی ہے جیسے اسماء اور فضہ معصومہ کونین کے گھر میں ہے، یہ ہے جناب نفیسہ، اور یہ شہرت سنی کس سے ہے؟ ورقہ ابن نوفل سے، ورقہ ابن نوفل کتابوں کا عالم جس کے بارے میں کل بتا چکا۔ اچھا کہتے بھی ہیں، اچھا عجیب ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرا میں پہلی بار جب وحی آئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور حضور ان کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ہمیں معلوم ہے کیا ہے، لیکن ان کے مطابق ایک ہی حدیث ہے جناب خدیجہ سے اس میں بھی ڈنڈی مار دی تاکہ وہ جناب آئے، کو بخار ہوا تھا معاذ اللہ، تب اور جناب جو کمبل لپیٹے ہوئے تھے، اپنے بھائی کو بلایا اور پہلے تو خود تسلی دی کہ نہیں یہ آپ نبی ہو گئے، جناب خدیجہ تسلی دے گئی، حضور آپ نبی ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے بھائی کو بلایا، چچا زاد بھائی ورقہ، اے میرے چچا زاد ذرا دیکھو یہ واقعہ ہوا، اور جب یہ واقعہ سنایا حضور نے تو جناب ورقہ نے کہا مبارک ہو، یہ وہی ناموس ہے یا ناقوس ہے جو جناب موسیٰ پر آیا تھا، جبرائیل تصدیق بھی کر رہا ہے نبی ہونے کی، اور پھر لکھ رہے کہ وہ کافر مرے، اب تسلی ہو گئی۔ جب ورقہ ابن نوفل کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، ابو طالب کو کہاں سے مانے گا؟ تصدیق وہ کر رہا ہے، ورقہ ابن نوفل کی تصدیق ہر کتاب میں بچے کو پڑھاتے ہو تم کہ ورقہ ابن نوفل نے تصدیق کی کہ یہ جبرائیل ہے، آپ نبی ہیں، مبارک ہو، پھر آگے چل کے لکھتے وہ عیسائیت میں مر گئے، وہ یہودیت میں مر گئے، اور تمہارے باپ دادے یہودیت میں مرے، تمہارے باپ دادے عیسائیت میں مرے ہوں گے۔ ورقہ ابن نوفل جو تصدیق کرا بھی نہیں، پہلے سے بتا رہا ہے، خبروں میں خبریں دے رہا ہے، خدیجہ وہ نور تیری پیشانی میں آنے والا ہے، وہ نور تیرے، کل میں نے اشارہ کیا تھا نا، وہ نور تیرے گھر میں اترنے والا ہے، لہذا آتش شوق بھڑک رہی ہے، اس لیے جتنے بھی رشتے آتے تھے خدیجہ رد کرتی تھی، کیوں؟ عالمہ تھی خدیجہ، عالمہ تھی، بت پرست نہیں تھی۔ اب سنو، چیلنج کر رہا ہوں، دو قبیلوں کے لیے چیلنج کر رہا ہوں، زمانے جاہلیت میں ہر قبیلے کے بت کا نام ہے، بت موجود ہے، دو قبیلے ہیں جن کا کوئی بت نہیں، جن کی پیشانیاں بتوں کے سامنے نہیں جھکی، یا بنی ہاشم ہے یا بنی اسد ہے، بنی اسد۔ بیٹا وقت ان سے گزر رہا ہے، میں آپ کے جذبات کا احساس کر رہا ہوں، اس سے میں نعروں کو نہیں روک رہا، اور جو اس میں روکنے میں ایک اور بھی خطرہ ہے، جیسے میں نے کہا بھائی کب نعرے لگاؤ، کہیں دیکھا مولا کا نعرہ نہیں لگانے دیتا مولوی، اللہ کی پناہ بابا، اللہ بچائے، کہیں سے نہیں چھوڑ دے بھائی، کہیں سے بھی نہیں چھوڑ دے، نعرے لگواؤ تو مشکل، نہ لگواؤ تو مشکل، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، نعرے نہیں بن کے لگائیے بھائی، تو ریکارڈ ہوئی میرے پاس، جتنے لگانے لگاؤ، لیکن ایک کیا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ میٹر زیادہ سے زیادہ کم وقت میں، حالانکہ آپ کے زیادہ دیر نعرے لگانے میں میرا فائدہ بہت ہے، اس میں ہوگا یہ کہ میں 5 منٹ بولوں گا، 15 منٹ آپ کو بلواؤں گا، بولتے رہو، ٹائم نکلنا ہے، نہیں ایسے نہیں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک پل قیمتی ہے نا، ایسے تھوڑی اس کو ضائع کرنے دینا، ضائع تھوڑی ہونے دینا، تو بس فرماتی ہیں یہ ساری خبریں آ رہی ہیں، اس لیے ہر ایک کا رشتہ رد کر رہی ہے خدیجہ، جانتے ہیں کہ کون ہے، لہذا کیا کیا جائے، نفیسہ کو بھیجا، نفیسہ میری بھابھی صفیہ کو بلا کر لاؤ، مختلف روایتیں نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ خواہش ظاہر کی کس نے؟ جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا نفیسہ کے ذریعے یا جناب صفیہ کے ذریعے، کس کو؟ جناب ابو طالب کو، کہ میں چاہتی ہوں کہ سب میرا مال تجارت لے کر جاتے ہیں، اچھا اور لوگ بیمانی بھی بہت کرتے تھے نا، مال لے گئے کوئی بیچ میں سے، وہ ہمارے بہت بڑا لکھنے والا بیچارہ انتقال کر گیا،
یوسفی، وہ یوسفی کتاب میں واقعے میں لکھتے ہیں کہ ان کو باورچی کی ضرورت تھی، قرآن لکھنے والے ہوتے. تو اب آپ کو پتا ہے نا کہ آج کل انٹرویو نوکری دینے والا نہیں لیتا، نوکری لینے والا لیتا ہے، اور خاص طور پہ گھروں میں جو نوکر آتے ہیں وہ آپ کا انٹرویو لیں گے. یعنی تم اس قابل بھی ہو کہ نہیں میں تمہارا نوکر بنوں. تو ایسے ہی وہ انٹرویو لے رہے تھے، ایک آیا اس نے ساری شرطیں کہ یہ کہنی جو آپ کے لیے پکاؤں گا وہ خود نہیں کھاؤں گا. سمجھ گئے نا؟ کرتے ساری شرطیں قبول کر لی. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ تنخواہ اس زمانے میں 70 روپے بہت ہوتی تھی، آج کا نا سمجھ لینا 70 روپیہ، یہ 60s کی بات کر رہا ہوں، جس زمانے میں انہوں نے یہ لکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ تنخواہ لوں گا پورے 70 روپے، اور اگر باہر کا سودا بھی مجھ سے منگواؤ گے تو تنخواہ ہوگی 40 روپے. نہیں سمجھے؟ اب سمجھ میں آ گئی. تنخواہ لوں گا 70 روپے اور سودا بھی مجھ سے منگاؤ گے تو 40 روپے، کیونکہ 150 روپے میں ویسے ہی نکال دوں گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہوتا تھا جناب خدیجہ کا مال لے کے جاتے تھے، بیچ میں ڈھانچے لگاتے تھے، بیچ میں بیوانی کرتے تھے. تو جب امین اور صادق کا چرچا سنا، ابو طالب میری خواہش ہے کہ سب مال تجارت لے کے جاتے ہیں، آپ کے بھتیجے کو بھی میں سامان دینا چاہتی. کیوں؟ جب بقول آپ کے کوئی تجربہ ہی نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے کے پیر تو ہوتے نہیں، نہ ہاتھ ہوتے نہ پیر، تو حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. ابھی دکھائے ہو اسی سیرت میں کہ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں کیا. کس کے ساتھ کیا؟ ابو طالب کے ساتھ کیا. کون سا سفر کیا؟ تجارتی سفر کیا. اسی سفر کے لیے اس میں آپ کی عمر 9 سال بھی ہے، 10 سال بھی ہے، 11 سال بھی لکھی. سب سے زیادہ جس نے لکھی کتنی لکھی؟ 12 سال تجارتی قافلے کے ساتھ. اور اس میں مکالمہ بھی لکھ رہے ہو کہ جب بھتیجے نے کہا چچا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، تو چچا نے کہا بیٹا آج کے بعد کسی بھی سفر میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تو جتنے بھی سفر تجارت کے ہوتے تھے حضور ساتھ. حضور جناب ابو طالب کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت. جناب عبد المطلب کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت. جناب ہاشم کا پیشہ کیا تھا؟ ارے وہ تجارتی سفر ہی تو تھا جس میں آپ کا انتقال ہوا. اردن اور فلسطین کے درمیان میں جو علاقہ ہے اسقلان کا، آج بھی ہاشم کا مزار وہاں پر موجود ہے. خود حضور کے بابا جناب عبداللہ ابوا کے مقام پہ کیوں انتقال ہوا؟ پشت در پشت سب کا کام تجارت تھا. اگر تجارت رسول کو نہ آتی ہوتی تو یہ نہ فرماتے کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں. تجارت تاریخ پڑھو تاریخ، تمہیں پتا چلے کہ حضور کے تمام آبا و اجداد کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت. تو اگر حضور کو تجارت کا کچھ قاعدے معاذ اللہ معلوم ہی نہیں تھے تو جناب خدیجہ نے یوں ہی خبر دے دی کہ جاؤ لے جاؤ. جانتی تھی نا امین بھی ہے، صادق بھی ہے. لہذا ابو طالب کو پیغام بھیجا، میں چاہتی ہوں کہ اس دار جو میرا سامان لے کر جائے میرا چچا کا بیٹا محمد لے کر جائے. چچا کے بیٹے سے مراد یہ ہوتا تھا ابن ام، جو بھی چچا دار ہوتے تھے نا، خاصا ممکن ہے رشتے میں بھتیجا ہوں، جیسے کل میں نے بھتیجے ہیں رشتے میں، لیکن ابن ام کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ ابن ام کہا جاتا ہے. میرے ابن ام کو چاہتی ہوں کہ میرے ابن ام کو میرا سامان لے کر جائے. جناب ابو طالب نے بتایا محمد عربی سے کہ خدیجہ چاہتی ہیں کہ ان کا مال تجارت آپ لے کر جائیں. کہاں میں لے کر جاؤں گا؟ شرائط بھی کیا ہو گئی، مضاربہ ہوگا. مضاربہ کیا ہوتا ہے؟ 2 لفظوں میں بتا دیتے ہیں آپ کو. سود الگ ہے، مضاربہ الگ ہے. اس زمانے میں مضاربہ ہوا اور جناب خدیجہ کا پوری تجارت مضاربے پر تھی. مضاربے پر کیا تھی کہ کچھ کو تو براہ راست اپنے ملازمین کو سامان دے کے بھیجتی تھی، وہ تو تجارت براہ راست تھی، اس میں تو کوئی وہ نہیں تھا. مضاربہ کیا تھا؟ کسی کو اپنا مال دیتی تھی، مال دیا اور خود سلیپنگ پارٹنر، منافع دونوں کا برابر برابر.
نقصان ہو جائے تو جو لے کر گیا ہے وہ ذمہ دار، یہ ہے مضاربہ، وہ ذمہ دار۔ اور سود کیا ہے کہ پیسہ دے دیا، منافع اتنا، نقصان ہو گیا، بھائی نقصان میں نہیں جانتا، مجھے اپنا پیسہ اور منافع چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے سود، اتنی سی معمولی سی چیز ہے جس میں لوگ خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک ہی تو بات ہے، مضاربہ بھی ایک ہی چیز ہے، سود بھی ایک ہی نہیں، سود میں فرق ہے۔ سود تو آپ کو دینا ہی دینا ہے بھائی، آپ کا کاروبار چلے یا فیل ہو جائے، بینک آپ کے مکان بھی چھین لے گا، سب چیزوں کا پیسے نکالو، یا کسی سود خورنے دیے تو وہ بھی یہ کہتا مجھے اس سے غرض نہیں، تیرا کاروبار چل گیا، کہ مضاربہ کیا ہے؟ نہیں، نفع نقصان میں برابر کے شریک، نقصان ہو گئے کیونکہ محنت اس کی تھی، اس کا بیچارے کا منافع ڈوب گیا، آپ کے پیسے ڈوب گئے، برابر ہو گئی بات، مضاربہ ہو گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جناب خدیجہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی نہ کہ زمانے جاہلیت میں تو وہ والی تجارت ہوتی تھی، نہیں، جناب خدیجہ کی تجارت یہ نہیں تھی، مضاربے کی بنیاد پہ جب ایسے مال دیا جاتا تھا، ورنہ براہ راست ان کے خادم بیچا کرتے تھے، تو حضور کو مال دیا گیا، میسرہ کو تاسح کو بلایا، تاسح کون؟ غلام، میسرہ کون؟ غلام، جاتے تھے، یہ تھے سپروائزر، نگاہ رکھتے تھے جن کو سامان، اور آگے بتاتے تھے فلانے نے فلاں گڑبڑ کی، فلانے نے فلاں گڑبڑ کی، تو پریشان رہتی تھی جناب خدیجہ، لیکن بلایا ان دونوں کو، بلا کے کہا سنا، بھیج تو رہی ہوں محمد کے ساتھ، خبردار جو ان کے معاملات میں مداخلت کی، خبر تمہیں نگرانی کے لیے نہیں بھیج رہی ہوں، کوئی مشورہ نہ دینا، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے اسے یہ احساس ہو کہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس کے غلام بن کے رہنا، جیسا کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جائے۔ تمہیں ساتھ بھیجنے کی صرف ایک وجہ ہے کہ واپس آ کے مجھے بتاؤ، جو دیکھو بس وہ بتانا، نہ کم نہ زیادہ۔ یعنی کیا مطلب؟ خدیجہ جانتی ہیں، صرف تصدیق کی منزل پر پہنچنا چاہتی ہیں، جانتی ہے کہ یہی نور ہے، لیکن جیسے ابراہیم نے یقین تو تھا، عین الیقین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا ربی ارنی کیفا تحیی الموتی، اے میرے رب مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو مار کے زندہ کیسے کرتا ہے۔ بس یہی منزل خدیجہ الکبریٰ کی ہے، جانتی ہے کہ محمد عربی کون ہے، لیکن عین الیقین تک پہنچنا چاہتی ہے، دوسروں سے تصدیق کرانا چاہتی ہے کہ جو میں نے سمجھا صحیح سمجھا ہے۔ بس یہیں سے انشاءاللہ کل آپ کو آگے لے کر جائیں گے، زندگی رہی تو یہیں پہ یاد رکھیے گا جملے کو، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر آپ سے تکرار کرنا ہے کہ بہت ساری تاریخ میں باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات بعض لوگوں کے مزاج اور تصورات کے خلاف ہوتی ہیں، تو میں کسی کے تصورات کا غلام نہیں، سمجھ میں آگی بات؟ کسی کے خیالات کا پابند بھی نہیں، میں جو حق ہے وہ پیش کر رہا، جہاں تک جس کی بات ہے اتنی ہی بات کی جائے گی، باقی کو تو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کروں۔ کبھی کی ہے تو بتا دی، نہیں کی نا تو میں کیوں، جب مولا نے کہا کہ اتنا گر گیا زمانہ کہ میرا اور اس کا مقابلہ کرتے ہو، آج دیکھ لیجیے آ کے ممبروں سے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، علی کے مقابلے میں پتہ نہیں کس کس کو لے کر آ گئے، تم خود ہی لے آئے، اور خدا کے بندے، میں نے کہا نا ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر فضائل کے بعد اتنے ہیں کہ یہاں سے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں فرصت کہاں ہے، پڑھتے رہو فضائل، ایک ہو یہ سب، ان سب فضائل کی بازگشت کہاں ہے؟ علی کی طرف ہے نا، علی محور ہے، محور۔ میں خدیجہ کے فضائل پڑھوں یا فاطمہ بنت اسد کے پڑھوں یا ابو طالب کے پڑھوں یا ہاشم کے پڑھوں یا عبد المطلب کے پڑھوں، کسی کے بھی پڑھوں، سب کی بازگشت ہے علی کی طرف۔ اسی لیے اپنی مجالس میں ان تمام ہستیوں کے فضائل پڑھتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ دوسرے کیوں ذکر نہیں کرتے ان ہستیوں کا، کیونکہ جانتے ہیں کہیں سے بھی چلے گی بات پہنچے گی علی تک۔
کام ہے. کہتے ہیں کہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں, سارے درختوں کی لکڑی قلم بن جائیں, اور علی کے فضائل لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکتے. ایک جگہ گیا میں, جگہ کا نام نہیں لوں گا, وہاں کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, ہو جائیں گے اگر اس جگہ کا نام لوں گا. جگہ کیا ہے وہاں, جیسے آپ کے یہاں ماشاءاللہ ہوتا ہے ایک ایک روزہ دو روزہ مجلس سے, تو ایسے بہت سارے پڑھنے والے آئے تھے. میں تو چھوٹا سا پہلی بار گیا تھا وہاں, تو وہ جہاں ٹھہرایا تھا تو میں دیکھ رہا کہ پڑھنے والا ایک بہت مشہور پڑھنے والا ہے صاحب, اللہ ان کو عزت دے. اور تو وہ پوچھنے لگے کون کون پڑھ چکا بھائی, ان بتایا یہ پڑھ چکا ہے, پڑھنا تم نے کیا پڑھا, یہ پڑھا وہ پڑھا, کسی نے خیبر پڑھا, میں نے خندق پڑھا, میں نے یہ پڑھا, میں نے وہ پڑھا, میں نے بدر پڑھی, میں نے. اب وہ سر پکڑ کے یوں بیٹھ گیا, میں کیا پڑھوں, کہہ رہا سارا تم نے پڑھ دیا, موبائل پڑھ دیا, میں کیا پڑھوں گا. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا کہ ابھی یہ ممبر پہ جائے گا اور کہے گا سارے سمندر روشنائی بن جائے, سارے درختوں کی لکڑی قلم بن جائے, علی کے فضائل ختم ہونے. اس کا مطلب اسے پتہ ہی نہیں, اس کی معلومات کا دائرہ چند جنگوں تک ہے. خدا کی قسم آدم کے ذکر میں علی کی فضیلت چھپی ہے. علی کی فضیلت چھپی ہے, تمہیں معلوم ہی نہیں. پڑھو تو صحیح, زندگیوں پہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی, علی کے فضائل کے باب ختم نہیں. تو سمجھ میں آ گیا بات, تو کسی کا بھی ذکر کرو گے بات پہنچے گی علی تک. کل انشاءاللہ ثابت بھی کر دیں گے, ذرا سا موقع مل گیا یاد دلا دیجیے گا. تو ورنہ دائرہ 3 مجلس میں کہاں, کم سے کم 30 مجلس تو رکھیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تصدیق کرنی ہے خدیجہ کو, جو دیکھا ہے وہ آ کے بتانا. اچھا شام کا سفر ہے, یہ جو 9 سال یا 12 سال کے سن میں سفر کیا تھا, یہ کہاں کا کیا تھا, یہ بھی تو شام کا کیا تھا. اور راستے میں بسرا, بسرے سے کچھ پہلے ایک بستی, اس بستی میں دور درختوں کے جھنڈ میں قافلے نے قیام کیا. راہب کا نام بدلا, جگہ بھی وہی ہے اور گرجا بھی وہی ہے, معبد جس کو کہنے معبد بھی وہی ہے. جگہ اس وقت تھا بحیرہ راہب. کیا تھا, غور سے دیکھا, بھیجا اپنے آدمیوں کو, جاؤ دیکھو کہاں کا قافلہ آ کے ٹھہرا ہے. کہ یہ قافلہ حجاز سے آیا ہے, حجاز کی زمین سے آیا ہے, اور بنی ہاشم کا قافلہ ہے, یعنی عربوں کا ہے لیکن اس میں ہاشمی بھی ہیں. کل ان سب کی دعوت ہے, کل ان سب کی دعوت ہے, میرے یہاں کھانا کھائیں گے. پیغام پہنچ گیا. ابو طالب سب کو لے کر گئے, حضور کو لے کر نہیں گئے. ہے وہ حیران ہوا, کہتا ہے کسی کو چھوڑ کر آئے, کسی کو چھوڑ کر آئے. کہاں جناب بتا, ایک بچے کو چھوڑ کر آئے ہیں سامان کے, کوئی تمہارے سامان کو کچھ نہیں, اس کو بھی لے کر آؤ نا, اس کو بھی لے کر آؤ. ابو طالب گئے, اپنے ساتھ لے کر آئے. دیکھو دیکھا, کل سے تیرا کیا رشتہ ہے. جناب ابو طالب سے پوچھا, ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے. ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے. کیا کہا, میرا بیٹا ہے. بس یہ ایسے موقع ہوتے ہیں, بعض مجلس پا جاتے ہیں کہ دعا کرو دل میں اپنی, جو بھی تمہاری حاجت ہے اللہ پوری کرتے ہیں. کل بھی ایک موقع ایسا آ گیا تھا, اور آج بھی ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ خود میرا دل بھی دعا کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں. اپنے دل میں دعا مانگ لی, دعا کرے کہ اللہ پوری کر دے انشاءاللہ. آپ کی دعائیں کون ہے تمہارا, میرا بیٹا. کر نہیں, میرا علم یہ کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہونا چاہیے. بحیرہ راہب یہ جملہ سنا, ابو طالب نے چمٹا لیا محمد عربی کو, تاکہ تو صحیح پہچانا ہے, یہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کی نشانی ہے, اور مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے. کہا ہاں تو نے صحیح کہا, اور سن جانتا ہے میں نے کیوں تیری دعوت کی, تیرے قافلے کی. کہ نہیں, سن, جب تم آ رہے تھے نا تو میں دیکھ رہا تھا ایک بدلی کو تمہارے ساتھ ساتھ, میں دیکھ رہا تھا کہ شجر جھک جھک کر
تمہارا استقبال کر رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ سنگریزے اس طرف جھک رہے تھے اور جس درخت کے نیچے تم آ کر بیٹھے تھے وہ سرسبز و شاداب ہو گیا تھا. یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو آخری نبی کے آنے کی ہیں. اسی کے انتظار میں آج تک زندہ اور جب تم میرے پاس دعوت گئے بچے کو چھوڑ کر آئے تو وہ بدلی ساتھ نہیں آئی. وہ بدلی کا ٹکڑا ساتھ نہیں آیا. میں زندہ نہیں رہوں گا لیکن اے ابو طالب اس کی حفاظت کرنا. یہودی اس کو جہاں پائیں گے قتل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو بچانا. ابو طالب کہتے ہیں ہو نہیں سکتا. میری زندگی میں یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیشہ سفر میں بھی جاتے تھے تو اپنے کس نے کہا یہ یتیم ہے؟ میں ہوں نا. یہ یتیم نہیں. عزیزوں کتنی محبت کرے انسان اپنے بھانجوں سے بھتیجوں سے. موت کے بستر پہ اپنے بچوں کو نہیں سلاتا. موت کے بستر پہ اپنے بچوں کو نہیں سلاتا. لیکن ابو طالب ہے شام ابی طالب نے ہر رات موت کے بستر پہ اپنے بیٹے کو سلاتا کیونکہ حضور پر حملے کا خدشہ ہے نا. کتنی بار حملے ہوئے. میرا بیٹا قتل ہو جائے عبداللہ کا بیٹا بچ جائے. یہ ہے ابو طالب. اس طرح سے محمد کی حفاظت کر رہا ہے. اس طرح حفاظت کر رہا ہے. اللہ نے کیسے اس شجر طیبہ کو ملایا ہے. شجر طیبہ کی شاخوں کو کس طرح سے اللہ نے ملایا کہ جناب خدیجہ کی صورت میں پیغمبر ختم آئی. اب مسائل کے بعد میں ایک جملہ کہہ دوں جو کہ کل کہنا چاہتا تھا مگر ترتیب کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے آغاز میں بتایا تھا نا کہ خدیجہ کو خدیجۃ الکبریٰ کس نے بنایا؟ حضور نے. کب؟ عہد کے بعد جب پہلی بار آمنا سامنا یعنی درمیان میں پردہ نہیں نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جب آمنا سامنا ہو تو آپ نے کہا خدیجۃ الکبریٰ. اور جانتے کہ جناب خدیجہ نے کیا کہا؟ قدموں میں بیٹھ گئی. کون؟ ملکۃ العرب. ملکۃ العرب قدموں میں بیٹھ گئی اور قدموں میں بیٹھ کر فرماتی ہیں کہ اے محمد مجھ سمیت میرا جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی سب آپ کا ہے اور میں آپ کی باندھی ہوں. میں آپ کی باندھی ہوں یعنی کنیز ہوں. میں آپ کی کنیز ہوں. بس کس طرح 26 سال گزارے خدیجہ نے. کل میں اشارہ کر چکا نا. شاہ ابی طالب سے آنے کے بعد اتنی ضعیفہ ہو گئی تھی یہ بیوی. اتنی بیمار اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ بس جو دن بڑھ رہے تھے مرض کا غلبہ ہو رہا تھا اور آخر وہ بعثت کا 11واں سال آیا جسے تمام مورخین لکھتے ہیں عام الحزن غم کا سال. کیوں؟ ابو طالب گئے اور پھر جناب خدیجہ بھی تھے. 1 سال حضور نے غم منایا اور پھر غم منانا بدعت ہو گئی. خود ہی لکھ رہے ہو کہ غم کا سال قرار دیا اللہ کے رسول نے. کس کے لیے؟ ابو طالب کے لیے اور خدیجہ کے لیے. ان کے بچھڑنے پر غم کا سال قرار دیا. اب مجھے بتائیے خدیجہ کو اپنی بچی کو کوئی وصیت کرنے کی ضرورت ہے؟ فاطمہ کو وصیت کرے گی؟ نہیں ضرورت ہے. کیونکہ جناب خدیجہ جانتی ہیں کہ جو بچی میرے رحم مطہر میں میری مونس تھی میری غمخوار تھی مجھ سے باتیں کرتی تھی جس نے شاہ ابی طالب میں 3 سال کے سن سے لے کے 6 سال تک کی زندگی 3 سال شاہ ابی طالب میں گزارے. خدیجہ تو بزرگ ہیں بڑی ہیں. فاطمہ کا شکوہ ملا کہیں؟ زہرا کا شکوہ ملا؟ بس اسی لیے فاطمہ معراج ہے خدیجہ کی. خدیجہ کی معراج ہے فاطمہ. معراج ہے فاطمہ. جیسے خدیجہ نے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا نا ایسے فاطمہ نے کبھی علی سے کوئی گلہ نہیں کیا. کبھی گلہ آئی. مسائل کے باب میں داخل ہوتے ہوتے ایک واقعے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. عالم یہ ہو گیا تھا رسول کے بعد کہ علی مسجد میں جاتے تھے تو
بچے ماں سے آ کے گلا کرتے تھے کہ مادر گرامی مدینے کے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ابھی کچھ نہیں، پہلے جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو اتنا ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، کھیلتے تھے ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اب ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بچہ نہیں کھیلتا، کوئی ہمارے قریب نہیں آتا۔ اور ماں کا عالم یہ ہے جیسے میں نے کل بتایا کہ سر پہ پٹی بنی ہے، بخار، اتنے شدید بخار کے عالم، دروازے گرنے کا واقعہ ہو چکا ہے۔ علی گھر میں داخل ہوئے ہیں، معصوم کونین نے پوچھا مدینے والوں کا حال کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ بتاؤں گا تو آپ کے دکھ میں اضافہ ہوگا۔ یا علی بتائیے، اب تو ہر دکھ سہنا ہے، سہنے کی عادت ہو گئی۔ کہتے ہیں بس مدینے کا عالم یہ ہے کہ پہلے کوئی مجھے سلام نہیں کرتا تھا، اب میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے زمانہ، یہ ہے زمانہ۔ لیکن بہرحال مدینے کے گھر گھر میں بات تو پھیل گئی نا، ایک حدیث تو صحیحہ میں بھی لکھ دی گئی نا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے۔ تو مدینے کے ایک ایک گھر میں یہ حدیث گشت کر رہی تھی کہ فاطمہ کو ناراض ہے، فاطمہ ناراض ہے، اس کا دروازہ جلایا گیا ہے، اس کا پہلو زخمی کیا ہے۔ لہذا بات بہت آگے بڑھ گئی، لوگوں نے آ کے کہا کہ کچھ کرو ورنہ لوگوں میں یہ حدیث گشت کر رہی۔ تو بہرحال ہوشیار بنتے تھے، کہا چلو چل کے معافی مانگیں گے، معاف کر دیں گے، مشہور ہو جائے گا مدینے میں۔ ایک کریم کی بیٹی ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، معاف کیوں نہیں کرے گی؟ ایسے ہی ہے نا، لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ ایسے ہی کہتے ہیں کہ معاف نہیں کیا، ارے رسول اللہ کی بیٹی تھی معاف کیسے نہیں کرتی؟ اور رحمت للعالمین، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں معاف نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ وجہ بھی سن لو نا۔ علی سے درخواست کی کہ ہمیں ملنا ہے، علی نے آ کے گھر میں کہا، شہزادی کونین نے منع کر دیا، میں نہیں ملنا چاہتا۔ پھر علی آیا، دیکھا شہزادی کونین نے کہ چہرے پہ کرب کے آثار ہیں۔ علی یا ابو الحسن، مدینے والوں نے کوئی نیا دکھ دیا ہے؟ اے معصوم کونین، آپ منع کرتی ہیں ملنے سے، یہ پورے شہر میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علی ملنے نہیں دیتا۔ علی کی مظلومیت تو دیکھیں۔ معصوم کونین نے بڑی حسرت سے علی کو دیکھا اور کہا ابو الحسن آپ کی خاطر ایک بار ملنے کی اجازت۔ انتظام ہوا، پردہ حائل ہوا، آنے والے آ کر بیٹھ گئے، رونا شروع کیا۔ دختر رسول جو ہوا اس پہ شرمندہ ہے، معاف کر دیجیے۔ شہزادے نے کہا یہ سب باتیں چھوڑو، پہلے میں اپنے بابا کی ایک حدیث بیان کرتی ہوں، تصدیق کرو تم نے سنی کہ نہیں سنی؟ بتاؤ کیا تم نے میرے بابا سے سنا؟ میرے بابا نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ ہم تصدیق کرتے ہیں ہم نے آپ کے بابا سے سنا۔ اے بتاؤ کہ تم نے میرے بابا سے سنا فاطمہ تو ام ابیہا؟ کہا ہم نے سنا۔ تو سنو، بتاؤ کہ تم نے میرے بابا سے سنا کہ من رضاها فقد رضانی ومن رضانی فقد رضی اللہ، جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی۔ تم نے سنا؟ کہ ہم تصدیق کرتے ہیں، سنا۔ کہ یہ بتاؤ تصدیق کرو تم نے سنا؟ من رضانی من رضاها فقد رضانی ومن رضانی فقد رضی اللہ، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ سنا؟ کہ ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کے بابا نے یہ کہا۔ بس اتنا سن کے معصوم کونین نے ہاتھ بلند کیے، باری الہ گواہ دینا میں ان سے ناراض جانا۔ آنے والے روتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے۔ اس پست مورخ نے اور پست ملا نے اعتراض رکھ دیا
یہ نہیں ہو سکتا. اور کیا کسی خاتون کہ انہوں نے معاف نہیں کیا کوئی معافی مانگے؟ نہیں، کبھی بھی معاف نہیں کرے گی فاطمہ. کیوں معاف نہیں کرے گی؟ اگر بات فرض قائم کر رہا ہوں. کیا قائم کر رہا ہوں؟ فرض محال نیست. تو فرض قائم کر رہا ہوں کہ اگر صرف دروازے پر لکڑیاں چننے کی ہوتی نا، شاید ممکن تھا شہزادی معاف کر. بات صرف پدک کو غصب کرنے کی ہوتی، ممکن تھا شہزادی معاف کر. بات پہلو کے شکستہ ہونے کی ہوتی، ممکن فرض قائم کر رہا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں، فرض کر رہا ہوں، ممکن تھا شاید بی بی معاف کر دے. ارے محسن کی شہادت بھی ممکن ہے، عالم امکان، فرض کی بات کہہ دو، لیکن معاف نہیں کیا. کیوں معاف نہیں کیا؟ اس لیے معاف نہیں کیا شہزادی نے کہ تم نے میرا دروازہ جلا کے کربلا میں میری بچیوں کے خیمے جلانے کی بنیاد رکھی ہے. تم نے میرے محسن کو قتل کر کے میرے حسین کے قتل کی بنیاد رکھی ہے. تم نے میرے گھر پہ حملہ کر کے قیامت تک میری اولاد اور اولاد کے چاہنے والوں کے گھروں کو جلانے کی بنیاد رکھی. اب لوگ اطمینان سے حسین کے گلے پہ خنجر چلائیں گے کہ جب محسن کو مارا جا سکتا ہے، جب دختر رسول کو تازیانہ مارا جا سکتا ہے، حسین کو قتل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اطمینان سے آگے بڑھ کر خیموں کو آگ لگائیں گے. جب سیدہ کے دروازے کو جلایا جا سکتا ہے تو زینب کے خیموں کو کیوں نہیں جلایا جا سکتا؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے معاف نہیں کیا. جانتی ہے معصومہ کہ تم نے بنیاد رکھی کہ کل میری بچیوں کو بے پردہ بازاروں میں لایا جائے گا. بنیاد رکھی. کن بچیوں کو؟ سنو، 2 منظر بتاتا ہوں تم کو، 2 منظر، اور میں جس کو ختم کرتا ہوں. جب معصومہ کونین کا جنازہ تیار کر لیا اور رات کی تاریکی میں وصیت کے مطابق جنازہ لے کر نکلے ہیں گھر سے باہر نکلے ہیں تو پیچھے سے کسی بچی کے رونے کی آواز. مولا نے مڑ کر دیکھا، کون؟ ثانیہ زہرا. جنازہ رکھ دیا، واپس مڑے، بچی کو آغوش میں لیا، دوڑے گھر میں، گوشت سے اتارا، سینے سے لگا کے کہتے میری بچی رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، کوئی سننے والا نہ سہی، لیکن تیرے بابا کو گوارا نہیں کہ اس عالم میں بھی تو روتی ہوئی گھر سے باہر آ. دوسرا منظر بتاؤ. علی کے سر پہ ضربت لگ چکی 19ویں کی صبح، 19ویں رمضان کی صبح کو ضربت لگ چکی. علی کو زخمی حالت میں لایا جا رہا، بیٹے بھی ساتھ ہیں، چاہنے والے بھی ساتھ ہیں. جو ہی گھر کے نزدیک پہنچے، علی نے غش سے آ کے
باری الہ بحق محمد و آل محمد بحق فاطمۃ الزہرا بعلہا و بنیہا بحق ابیہا بحق خدیجۃ الکبریٰ. بس ایک ہی دعا کروا رہا ہوں معبود کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، سب کے حاجتوں کو پورا کر. معبود جس کی جو جائز حاجت ہے اس کو پورا فرما. بس اسی آرزو اسی امید کے ساتھ یہ ذکر کہ معبود کہ تو راضی ہوگا اس کے ذکر سے کہ رسول نے فرمایا کہ ان کے ذکر سے میں راضی ہوں اور جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے. بارے ہمارے مختصر سے قلیل سے عمل کو قبول فرما، کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجو. بس آپ سے درخواست کر رہا ہوں سید ہدایت حسین زیدی، سیدہ نظر علی زیدی، سیدہ امجد علی زیدی، سیدہ نصرت شمشاد، سید سجاد حیدر، والدین و برادران دولت علی زیدی، والدین باقر زیدی، سید جعفر مرحوم، شہدائے ملت جعفریہ سمیت اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے